وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، آج کے اس سیشن میں ہم سورہ یوسف کا حاصل مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. سورہ یوسف، اس کا اجمالی خاکہ کچھ یوں ہے کہ یہ 111 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور موضوعات کے اعتبار سے، مضامین کے مناسبت سے ان کو ہم 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا گروپ 2 آیات پر مبنی ہے، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 2. اس میں تمہیدی گفتگو اور نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے. دوسرا گروپ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے. بڑا تفصیلی گروپ ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، ابتدائی مراحل سے لے کر آخری مراحل تک. اور آخری حصہ جو تیسرا حصہ بنتا ہے، جو گروپ بنتا ہے، وہ آیت نمبر 102 تا 111 ہے. اس میں اختتامی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے، کنکلوژن بیان کیا گیا ہے. مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار و غلبہ اور اسلام کی بشارت، اور قریش مکہ برادران یوسف کی طرح رویہ نہ اختیار کریں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر وہ ہوں گے، ان کی عطاب میں وہ آئیں گے. تو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے. تو ان موضوعات کو جو ہے وہ اجمالی طور پر اس سورہ مبارکہ میں پیش کیا گیا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا، مکی صورت ہے، اور یہ اپنی موضوعات کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اول تا آخر جو ہے وہ ایک ہی نبی کا ذکر آیا ہے، ایک ہی پیغمبر کا ذکر آیا ہے، اور ایک ہی موضوع کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام. تو اپنی اس نوعیت کے اعتبار سے یہ بڑی منفرد سورہ مبارکہ ہے. تو اس کے سیاق و سباق میں بھی یہ بات ہے کہ جب یہودیوں کے کہنے پر، یہودیوں کے ورغلاوے میں آ کر اہل مکہ نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے پہنچے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور نبی برحق ہونے کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کو تو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس سوال کا یہاں پر جواب دیا ہے، بلکہ اس پورے واقعے کو مکے والوں پر منطبق کیا ہے، اور مکے والوں کو متنبع کیا ہے کہ اس سے تم سبق سیکھ لو. اور پھر یہ چیز بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پر ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بلند پایہ کردار کس نوعیت کا تھا، اور جس نوعیت کا وہ بلند کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، اس سے بڑھ کر اس جیسا کردار اور اس بلند کردار کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہے. تو یہ چیز بھی واضح کی گئی. پھر مکے والوں سے یہ کہا گیا کہ تم برادران یوسف کی طرح جو ہے وہ رویہ نہ اختیار کرو. تم جو سرداری لے کر بیٹھی ہو، یہ تمہاری سرداری تمہیں ذلت اور پستی میں جو ہے وہ مبتلا کر دے گی. تم اپنے اس بھائی کی قدر کرو جو تم ہی میں سے ہے، تمہارے ہی میں سے اٹھایا گیا ہے اور دعوت حق بیان کر رہا ہے. اس کو جو ہے وہ اس کا انکار مت کرو، اس کے منکر مت ہو جاؤ. اور پھر وقت نے بھی ثابت کیا، اور یہ یہاں پر بشارت دی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام تر مشکلات کے باوجود ان کو کامیاب کیا، حکمرانی نصیب کی، حکمرانی پر جلوہ گر کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو کریں گے اور ان کو بھی حکومت جو ہے وہ دیں گے. تو یہ اس پوری سورہ مبارکہ میں اس حوالے سے جو بحث آئی ہے. اور پھر حضرت یعقوب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کے حوالے سے ذکر آیا کہ وہ ان کی آبائی جگہ کون سی تھی، کہاں پر وہ قیام پذیر تھے، اور ان کی اولاد یعنی کہ 12 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے،
اور بقیہ جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو حضرت یوسف کا جو اعلیٰ اخلاق تھا اور ان میں جو صلاحیتیں تھیں اور ان میں بچپن ہی میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو گوہر دیے تھے، تو حضرت یوسف کی، حضرت یعقوب کی وہ توجہ کا بار مرکز تھے، اور ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہو چکا تھا، کیونکہ وہ خود بھی پیغمبر تھے کہ یہ کوئی بڑا کام کرے گا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب جو ہے وہ حضرت یوسف کو خصوصی توجہ میں رکھتے تھے۔ اس بنیاد پر جو ہے ان کے بھائی ان سے حسد بھی کرتے تھے، اور پھر حضرت یوسف کو ایک خواب بھی دکھایا گیا، جس خواب کا جو ہے وہ ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ جب انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد محترم سے کیا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ تو اس خواب کی تعبیر اچھی تعبیر ہے، تیرا رب تجھے اپنے خاص کام کے لیے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانے کا ہنر سکھائے گا۔ تو یہ حضرت یعقوب نے اس خواب کے بتلانے پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے، پورا واقعہ جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ سرداران مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تاریخ مصر میں لکھی گئی ہے وہ اب یہاں پر بھی لکھی جائے گی۔ تم شیب ابی طالب، تم غار سور، چاہے تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر لو، بار بار مدینہ پر حملہ آور ہو کر اسلام کی شمع گل کرنے کی کوشش کر لو، تمہارا ہر حربہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناکام کر دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فضیلت تو پہلے دی ہوئی ہے لیکن ان کو غلبہ بھی فراہم کرے گا اور حکومت بھی دے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ 10-12 سال کے اندر مکہ مدینہ ہجرت کرنے کہ مکہ سے جب یہ صورتحال تھی، مکہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے 10-12 سال بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں اسی مکہ میں وہ داخل ہوئے جس مکہ سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جس مکہ کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے تھے، اسی مکہ میں فاتحانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ داخل کیا گیا۔ تو یہی بات جو ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو واضح طور پر 2 کردار ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتے ہیں، ایک کردار اللہ والوں کا کردار ہے اور دوسرا کردار دنیا پرستوں کا کردار ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کامل نمونہ ہے، ان کی شخصیت ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں بھی صبر و استقامت، عزیمت کے راستے پہ قائم رہنا اور ہزیمت کے راستے سے دور رہنا، بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا، اور پھر جب ان کو اقتدار نصیب ہوا تو مثالی حکومت انہوں نے قائم کی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی تو اس قوت میں آنے کے باوجود وہ غرور و تکبر کا شکار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ حسد کیا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کو کنویں میں پھینکا تھا، ان کے خلاف سازش کی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ اختیار کیا۔ جبکہ اس کے مد مقابل دوسرا کردار دنیا پرستوں کا کردار ہے، جو دنیا پرستی میں جو ہے وہ اپنے عزیز تر رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں اور ایسے رویے اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان پر مادیت اتنی غالب آ جاتی ہے۔ تو دوسرا کردار جو بار بار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دنیا پرستوں کا کردار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ عبرت کی باتیں ہیں جو تمہارے ذریعے سے ہم اس قوم تک پہنچا رہے ہیں اور تمام انسانیت تک پہنچا رہے ہیں اور تا قیامت آنے والے انسانیت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ فقط قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ محفل میں بیٹھ کر تھوڑا سا واہ واہ کر دی جائے، گرم جوشی کا مظاہرہ کر دیا جائے اور جو ہے وہ ان کا ذکر کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا جائے، بلکہ یہ سارے قصے کہانیاں یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس پر توجہ دو۔ اس پورے واقعے میں جو سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا قصہ یوسف، اس سے کئی اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بالکل ابتدا میں ہی اس سورت کا جب اس سورہ مبارکہ کے مباحث کے اوپر بات کی ہے تو انہوں نے 3 اسباب جو ہیں وہ قلم بند کیے ہیں، اور اس میں پہلا سبق انہوں نے یہ لکھا ہے
کہ پہلا سبق اس سورہ مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد، اپنی تدابیر، ان دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی کہ جب بھی آپ جدوجہد کر رہے ہوں، کوئی تدابیر اختیار کر رہے ہو، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو آپ کو اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، انہی حدود میں رہ کر اپنی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا، وہ اگر ناکام بھی ہو جائے تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے وہ دوچار نہیں ہوگا، کیونکہ سرخروئی اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی۔ ان کے اللہ کے دربار میں اگر وہ سرخرو ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، تو بظاہر اگر وہ دنیا میں اس کو ناکامی بھی ملی ہے، لیکن وہ ناکامی اس کو یہ مجبور نہ کرے کہ وہ جائز حدود کو پامال کرے، تو جائز حدود میں رہ کر ہی اپنی جدوجہد کرنا مطلوب ہے۔ دوسرا سبق کہ ہر حال میں اللہ پر توکل کیا جائے، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو تفویض کیے گئے ہیں، جو رولز ریگولیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، انہی پر اتفاق کرتے ہوئے، اللہ پر ہی توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ حق و صداقت کے لیے صحیح کی جائے۔ دنیا انہیں ہٹا دینے پر چاہے کتنا ہی تل جائے، چاہے دنیا جتنی ہی کوشش کر لے، اگر اس حقیقت کو وہ پیش نظر رکھیں گے تو انہیں غیر معمولی تسکین پہنچے گی۔ یہ رائے حق کے لیے، یہ تحریک اسلامی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر حال میں صداقت کے راستے پر قائم رہتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ تدابیر کو اختیار کرنا، اور باطل قوتیں جو ان کے مد مقابل چاہے وہ جتنی ہی حرکات و سکنات کر رہی ہوں، کتنے ہی حربے کیوں نہ استعمال کر رہی ہوں، اور کتنی ہی وہ حملے کیوں نہ کر رہی ہوں، تو آپ نے اس دامن کو نہیں چھوڑنا، نتائج اللہ پر چھوڑنے ہیں، اپنی اخلاقی قوت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑنی، کوئی اس میں جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھانی۔ تو یہ دوسرا بڑا سبق ہے، توکل علی اللہ، اللہ کے سہارے اپنی چیز کو آگے بڑھانا۔ تیسرا پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو سب سے بڑا جو ہے وہ سبق یہاں پر جو ملتا ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ مند ہو، تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور پر ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ اخلاق اتنی بڑی قوت ہے، توکل اللہ کی اتنی بڑی قوت ہے۔ اور ہم یہ حضرت یوسف کے اس پورے واقعے سے یہی چیز اخذ ہوتی ہے کہ 17 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کو جو ہے وہ یہ چیز نصیب کی گئی، آگے بڑھایا گیا۔ تن تنہا بے سر و سامانی کے عالم میں جب ان کو جیل میں 17 سال کی عمر میں جیل میں ڈالا گیا، انہوں نے جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھائی، اور ان مرحلوں میں ان کو غلام بنایا، بیچا گیا، پھر جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا، پھر جیل میں ہوتے ہوئے ان پر ایک بڑی آزمائش جو ہے وہ زنا کا الزام ان پر لگایا گیا، اور بادشاہ کی جو ہے وہ اہلیہ نے یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سب کے باوجود حضرت یوسف جو ہے انہوں نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا، اللہ کے حکم عدولی نہیں کی، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ پوری کی پوری کیفیت جو ہے کہ ایک سیرت و کردار بنیادی ہے کہ آپ کی سیرت، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان اور سیرت اور کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر آپ معاشرے کو مسخر کر سکتے ہیں، آپ قدموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ نمایاں باتیں جو ہیں نا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات سے فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ الف لام میم یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سیکھ لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق کے انداز میں تمہیں بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سے قبل جو سورہ ہود ہم نے
سمجھی اور اس کی تفہیم آپ کے سامنے رکھی اور پورے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے، انبیاء کی اقوام کے جو ہے وہ واقعات آپ کی خدمت میں رکھے، اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ حاصل ہے اس پوری گفتگو کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، استقامت فراہم کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا۔ سبق کیا ملا؟ حقیقت جاننے کا موقع ملا، ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی، جن کے دل نرم ہیں، جن کے دل زرخیز ہیں، جو اس باران رحمت کو جذب کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حرارت میں اضافہ کرتے ہیں، ان ایمان لانے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ نشان راہ ہے، نشان منزل ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر قائم کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں گے، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنکلوڈ کیا جا رہا ہے پوری گفتگو کو، سورہ ہود کی جتنے بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کو یہاں ان چند الفاظ میں جو ہے کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاصل مطالعہ یہی ہے، رزلٹ یہی ہے، راہ نجات یہی ہے کہ تو اس کی بندگی کر، اللہ کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، توکل کر، اللہ پر توکل کر۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ جانتا ہے، ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی وہ لکھ رہا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، ذرہ برابر بدی کرو گے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کو بھی وہ لکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر پنپنے والے احساسات کو، خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ جو پورا واقعہ حضرت یوسف کا بیان کیا گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اتنے پہلو ہیں اس میں، ایک ایک بات کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سارے عنوانات ہیں، ایک ایک واقعے کے اوپر، یہ کیونکہ حضرت یوسف کی زندگی کا پورا واقعہ یہاں پر رکھا گیا ہے، شروع سے لے کر آخری مراحل تک کا پورا واقعہ ہے، تو اس تفصیل میں جائے بغیر پہلی بات جو ہے، پہلا سبق میں چند اسباق آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ آیت نمبر 18 میں اگر میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، ایک برے کام کو آسان بنا دیا ہے، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، یعنی کہ میں ہر حال میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ یہاں پر صبر جمیل، کہ صبر وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر مشکل آتی ہے تو پہلے مرحلے پر ہی صبر کا دامن تھامنا۔ اصل صبر تو یہ ہے کہ ہر حال میں آپ جو ہے وہ راستے پر قائم رہے، اللہ کا شکر بجا لائیں اور مایوس نہ ہوں۔ تو حضرت یعقوب کی سیرت سے ہمیں پہلا جو یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا دامن ہر وقت صبر جمیل کرنا۔ تو حضرت یعقوب نے جو ہے وہ کہا کہ میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اس کا دامن تھامنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی مرحلے پہ بھی اپنے آپ کو لوز نہیں کرنا چاہیے، کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور ناشکری والے رویے پر جو ہے وہ نہیں لے کے آنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو دوسرا سبق اس واقعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور
رحیم ہے، یعنی کہ عزیز مصر نے جو ساری حرکت کی اور جو معاملہ کیا اس کے جواب میں حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں جو چیز ہے کہ نفس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ نفس جو ہے یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی چیز ہے، ہم بھی اسی نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی نفس کی ملامتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نفس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کی 3 اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ انسانی نفس کی 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ کیا ہے جی؟ نفس امارہ ہے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے اور ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ اور دوسرا نفس کیا ہے؟ دوسری قسم کون سی ہے؟ نفس لوامہ کی، کہ جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو اس پر وہ ملامت کرتا ہے، یا برائی کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس راستے پر نہ جاؤ، یہ غلط راستہ ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ تیسری قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو نفس مطمئنہ یعنی کہ خیر نیکی کا کام اور ہر اور خیر اور نیکی کی کام پر انسان مطمئن ہو جائے۔ یا ایھا الذین، جس طرح کہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو نفس مطمئنہ کا حصول کر لیتے ہیں، اس مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچا لیتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی پسند پر وہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر جنت ان کے لیے جو ہے وہ مقدر ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میں نفس کی ان تینوں قسموں سے برات نہیں کر رہا، کہ نفس میرے اندر بھی نفس لوامہ موجود ہے، نفس امارہ موجود ہے، مجھے بھی اس نے ملامت کیا، مجھے بھی اس نے ابھارا، لیکن وہ انہوں نے حاصل کیا نفس مطمئنہ، وہ انہوں نے قابو کیا، نفس امارہ کی ملامت پر کان دھرا اور اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے نفس مطمئنہ کی منزل حاصل کر لی۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے 2 میں نے بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، صبر اور نفس انسانی نفس کی اقسام جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 83-84 میں ایک اور بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اس پر صبر کروں، یعنی کہ حضرت یعقوب کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس پر صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بھائی کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب برادران یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف کی قمیض لے کر جو ہے وہ آئے تھے، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ بھیجی تھی۔ یہ ان سے مکالمہ ہو رہا ہے اور اس کے جواب میں حضرت یعقوب نے جو ہے وہ جبکہ ان کی بینائی کھو چکی تھی اور وہ انتظار کر کر کے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تو پھر وہ انہوں نے جواب دیا کیا کہ یہ غم کی کیفیت تو ہے، یہ مجھے محسوس تو ہو رہا ہے، لیکن میں کیا ہے کہ صبر کروں گا۔ کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ تو یہ جو ہے غم کی کیفیت میں صبر سے کام لینا، حوصلہ لینا اور اپنے اوپر غم کو طاری نہ ہونے دینا۔ غم جو ہے یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ جب آپ پر اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار یا آپ کی اولاد کی آزمائش میں آپ کو ڈالا جاتا ہے، تو پھر فطری معاملہ ہے کہ انسان غم سے بھر جاتا ہے، لیکن اس غم پر شکوہ نہ کرنا، مایوسی میں نہ چلے جانا اور بے جا آنسو نہ بہانا، بے جا آنسو نہ بہانا۔ تو یہ اس حوالے سے ہمیں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بھی آتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس کیفیت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ آپ روتے کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، یعنی کہ غم کے موقع پر آنسو کا آ جانا یہ رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا آنکھ اشکبار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن یہ کیفیت تو ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک
راضی ہو اے ابراہیم تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں. تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوی کے برخلاف نہیں ہے. یہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوی کے برخلاف نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ اگر آپ شکوہ کریں، مایوسی میں چلے جائیں اور بے جا جو ہے وہ زاروں قطار چیخنا پیٹنا رونا شروع کر دیں، بے جا رونا شروع کر دیں، تو یہ ناجائز ہے. اس لیے اپنے اعصاب پر جو ہے وہ قابو رکھنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں جو ہے وہ گناہوں کا ذکر کیا ہے. وہ گناہوں کا ذکر اس انداز میں کیا ہے. حضرت یوسف نے کہا، کیا کہا کہ اے سردار بااقتدار ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا ہے. تو اس میں جو رزق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، رزق کے حوالے سے کہ رزق جو ہے رزق سے نا امید، یعنی کہ جو ان کے برادران تھے انہوں نے پہلے بھی جو روش اختیار کی اور اس مرحلے پہ بھی جو لالچ میں آ گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رزق نصیب ہوتا ہے اس سے نا امید ہو جانا، یا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یا اللہ کی نصرت سے نا امید ہو کر شرک کرنے لگنا، یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان کو اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رزق سے نا امید ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہوں میں سے یہ 3 گناہ جو ہے یہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے. یعنی کہ کیسے بھی حالات تنگ ہوں تو پازیٹیو رہنا، مایوس نہ ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا یہ مومنین کا جو ہے وتیرہ ہے. پھر حضرت یوسف کے حوالے سے جو ان کی نمایاں خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، ان میں حضرت یوسف کی 3 نمایاں خصوصیات اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. پہلی کہ حضرت یوسف جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی والے تھے، یعنی کہ کوئی غلط قدم انہوں نے نہیں اٹھایا تھا. وہ کیا تھے؟ تقوی والے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. دوسری صفت کہ صبر، مشکل وقت میں حضرت یعقوب نے بھی صبر کیا، حضرت یوسف نے بھی صبر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت تھی کہ وہ صبر کرتے تھے. مشکل حالات میں کوئی شکوہ نہ کرنا، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر کا رویہ ہے، صبر الجمیل. تیسری نمایاں خصوصیت حضرت یوسف کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ احسان کے رویے پر قائم تھے. یعنی کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، اختیارات دیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ احسان کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا. تو یہ 3 نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ حضرت یوسف کی بیان کی جا رہی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے حوالے سے یہ بات کی کہ جب حضرت یوسف کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو دیا تو اللہ کے نبی نے یعنی کہ حضرت یوسف نے اللہ کا شکر بجا لایا، غرور اور تکبر کا شکار نہ ہوئے، بلکہ حضرت یوسف نے کیا دعا مانگی کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، اور میں اس حالت میں مروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ چند ایک جو ہے وہ خصوصیات اور چند ایک اسباب جو ہیں اس سورہ مبارکہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ یوسف کا جو ہے وہ مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور اس کے جو آخری اس کا حصہ جو ہے آخری آیات ہے، اس میں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا اس پورے واقعے کے جو اسباب ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. چند اسباب جو ہیں وہ میں نے نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں رکھے. چند ایک اور اسباب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آخری جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 101 کا ذکر کیا کہ جس میں حضرت یوسف نے
اپنے رب سے دعا کی، اور وہ رب سے دعا کیا کی؟ حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی کہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، شیطان نے یہ کام کر دکھایا تھا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے اور اس کی رحمت سے جو ہے وہ ہمارے درمیان فساد نہیں برپا ہوا، اور تو نے اپنے رحمت سے ہمیں دوبارہ ملا دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچایا ہے۔ اور یہی حضرت یعقوب نے ابتدا میں جب خواب بیان کیا تھا حضرت یوسف نے، تو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مقام دیں گے اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچائیں گے۔ اور یہاں پر اپنی اس دعا میں حضرت یوسف وہی بات کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے حکومت بخشی، اقتدار دیا، اختیارات دیے اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ حضرت یوسف جو ہے وہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ہمارا انجام خیر ہو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہم توفنا مسلمین واحیینا مسلمین، کہ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور کیا کر والحقنا بالصالحین، کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بڑی خوبصورت دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ تو اچھی صحبت عطا فرما، اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اچھے رفیق، مجھے اعلیٰ رفیق جو ہے وہ نصیب فرما، مجھ پر اپنی رحمت کر اور مجھے اچھے دوست جو ہے وہ نصیب کر۔ یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ذات راہ کیا ہے؟ سورہ یونس ہم نے پڑھی، سورہ یوسف ہم نے پڑھی، اس سے پہلے صورتیں جو ہمارے سامنے آئیں جس میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ یہ تمام اقوام کے واقعات اور انبیاء کی صفات جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لیے بنیادی چند ایک چیزوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے ساتھ لے کے جائیے۔ پہلی چیز صبر و استقامت، جو حضرت یعقوب کا بھی حضرت یوسف کا بھی، صبر و استقامت سے اپنے آپ کو لبریز کیجیے۔ دوسری چیز حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، اس میں بھی بنیادی بیماری کیا تھی؟ حسد تھا۔ اور برادران یوسف کا بھی پورا ہمارے سامنے واقعہ آیا، ان کے اندر بھی بیماری کیا پروان چڑھی تھی؟ حسد۔ حسد نے ان کو یہ غلط کام کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ تو حسد کی بیماری سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کی کوشش کریں اور دعا مانگا کریں، اور سورہ فلق کی جو ہے بار بار جو ہے وہ اس کا ہر روز اس کو پڑھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاسدین سے بچائے اور حسد کرنے والوں سے بچائے۔ تیسری چیز اپنی جوانی کی حفاظت۔ حضرت یوسف نے کس طرح اپنی جوانی کی حفاظت کی؟ یہ بڑا سبق، ایک بڑا ذات راہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اپنی جوانی کو محفوظ کرنا۔ چوتھی چیز اللہ پر توکل، وتوکل علی اللہ، کہ ہر حال میں اللہ کے پر بھروسہ کرنا، اللہ پر انحصار کرنا، اللہ کی قوتوں پر انحصار کرنا، اس کے سوا کسی اور قوت پر انحصار نہ کرنا۔ اور پانچویں چیز احسان کا رویہ۔ حضرت یوسف کی سیرت سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ احسان۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا۔ فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ عام معافی کس بنیاد پر تھی؟ احسان کے رویے کی بنیاد پر، سخاوت پر، نیک نیتی پر۔ تو یہ احسان کا رویہ ہمیں بھی اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعمال میں احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جوہد مسلسل،
مسلسل جدوجہد. یہ راستہ، یہ دنیا دارالامتحان ہے. دارالامتحان جب ہم کہتے ہیں تو پھر یہ جہد مسلسل ہے، نشیب و فراز ہے، اتار اور چڑھاؤ ہے، گھاٹیاں ہیں اور چڑھائیاں ہیں، سب کچھ ہے. تو اس لیے جہد مسلسل. پھر اس جہد مسلسل کے ساتھ ایک بنیادی ہتھیار جو مومن کا وتیرہ ہوتا ہے وہ حکمت و دانائی ہے. حکمت کا دامن اور دانائی اور حکمت، دانائی اور تدبر، یہ جو ہے بصیرت و بصارت، اس چیز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ مومن کا بنیادی اصلہ ہوتا ہے کہ وہ حکمت سے کام لیتا ہے، دانائی کا کام کرتا ہے. اور آخری بات جو میں ذات راہ کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غرور اور تکبر کی بجائے اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، اور کبھی بھی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہونے دیں. جو بھی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لائیے اور ان صلاحیتوں کو راہ خدا میں صرف کیجئے، خیر کے کام میں لگائیے اور خیر کے کام میں بہتری کے لیے، بڑھوتری کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.